اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تیسرے سپارے کا 7واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم کاتب بالعدل، تمہارے درمیان کاتب انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے کاتب یعنی لکھنے والا، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ، جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے، فلیکتب، چاہیے کہ اسے لکھ دے، فلیملل الذی، اور لکھتا جائے وہ جو علیہ الحق، جو اس پر حق ہے، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس سے کچھ کم نہ کرے، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر جس پر قرض ہو وہ بے عقل ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا قدرت نہ رکھتا ہو، ان یمل، کہ وہ لکھوائے، فہو یملل، تو چاہیے کہ اسے لکھے، ولیہ بالعدل، اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ کر لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، پھر اگر نہ ہوں دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، تو دو عورتیں، ممن ترضون، تم جس کو پسند کرو، من الشہداء، گواہ کے طور پر، ان تضل احداہما، اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے ان میں سے دوسرا، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، کہ تم لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے، وادنی الا ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں پڑو، الا ان تکون تجارۃ، سوائے اس کے کہ سودا ہو جائے، حاضرۃ، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، جسے تم لیتے رہتے ہو، فلیسا بینکم فلیسا علیکم جناح، آپس میں تو نہیں ہوگا تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبو، کہ تم وہ نہ لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم گواہ کر لو سودے میں، ولا یصغر کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان کرے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ، وان تفعلوا فانہ فسوق بکم، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر ہوگا گناہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ، کہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ سود کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے آداب اس آیت میں واضح طور پر بتا دیے ہیں۔ سود کے برعکس قرض کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ اپنی مالی ضرورتیں جائز طریقے سے پوری کر سکیں۔ قرض کے بارے میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب بھی قرض لو اسے لکھ لو، ادائیگی کا وقت مقرر کر لو، اور گواہوں کی گواہی میں یہ معاملہ طے ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ضمانت پر لیا گیا قرض جس کی مدت معلوم ہو وہ حلال ہے، اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ اس آیت میں موجود احکامات کی حکمت یہ ہے کہ قرض کے لین دین کے بعد کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور بھول جانے کے لیے بھی یہ یاد دہانی کافی ہوگی کہ اس کے لیے دو مردوں میں گواہ کر لیں، اور اگر دو مرد نہ موجود ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کر لیں، کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے، اور لکھی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی۔ چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اگر قرض لینے والا بوڑھا ہو یا لکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا نادان ہو تو چاہیے کہ اس کا سرپرست ان معاملات کو لکھے اور گواہوں کی موجودگی میں لکھے، تاکہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو سکے، نہ قرض لینے والے کے ساتھ اور نہ ہی قرض دینے والے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا ہے۔ قرضوں کی لین دین کی مدت مقرر کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرضوں کو لکھ لینے کا حکم بھی دیا ہے۔ لکھنے والا پورے عدل کے ساتھ لکھے اور اپنی ذاتی دشمنی سے متاثر نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ لکھنے والا انصاف کے تقاضوں کو جانتا بھی ہو۔ لکھنے والے کی تحریر پر
قرض دار کا احتراف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ کم عمر ہو، کم عقل ہو، جنون میں ہو، گونگا پن ہو یا قدرت کی وجہ سے اپنے اوپر لوگوں کے حقوق کو نہ جان سکے تو اس کے ولی کی کارکردگی ہوگی۔ قرض دار جب لوگوں کے حقوق کے کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہ کرے۔ خرید و فروخت میں بھی گواہ مقرر کرنا ضروری ہے اور گواہ 2 مرد ہوں۔ اگر مرد نہ مل سکیں تو 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوں گی۔ گواہی یقینی بات پر ہو، شک پر نہ ہو۔ جب گواہ کو بلایا جائے تو وہ گواہ آنے سے ہرگز انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے ہر معاملات کی رہنمائی قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیض اٹھانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم ہو سفر پر اور تم نہ پاؤ، کاتباً فریحان، کوئی لکھنے والا گرفت رکھنا چاہیے قبضے میں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے کوئی دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ لوٹا دے جو شخص، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پر چاہیے کہ لوٹا دے جسے امین بنایا گیا ہو امانت ہو، اس کی امانت کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی بھی لکھنے والا نہ پاؤ، اگر تمہیں قرض کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دو مگر گواہوں کی موجودگی میں، اور مگر دوسرا یہ بھی بات ہے کہ تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جس کے پاس چیز گروی رکھوائی گئی ہو وہ امانت کا خیال کرے اور اللہ سے ڈرے، اور گواہی دینے والا گواہی سے ہرگز نہ پیچھے ہٹے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی گواہی کو چھپائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جھوٹی گواہی دینا یا گواہی کو چھپانا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی بھی معاملات میں کسی کے لیے گواہی رکھتے ہوں، کسی کے لیے گواہ ہوں، تو ہمیں اس کی گواہی کو ہرگز چھپانا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس کی گواہی کو بدلنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارا 7واں رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم تیسرے سپارے کا 8واں رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم باللہ، اللہ تمہارا حساب لے لے گا، فیغفر لمن یشاء، پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے، چاہے تم اس سے چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو۔ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیال آتے ہیں، ایک وسوسے کے طور پہ اور ایک ان خیالات کو جن کو وہ اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ جب انسان کے دل میں وسوسہ آتا ہے وہ کبھی ان کا ارادہ کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز تجاوز فرمائیں گے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ دوسرے وہ خیالات جس کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے، اور ان کا بیان اس آیت میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا، چاہے تمہارے دل میں رکھو یا تم اسے چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، مان لیا رسول نے جو کچھ اترا اس کی طرف، من ربکم، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنوں نے بھی، کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تیری بخشش چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو بھی مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو نہ ہمیں پکڑ، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم چوک جائیں، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈال ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، کما حملتہ، جیسے تو نے ڈالا ہے، علی الذین من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں پر، ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب نہ ہم سے اٹھوا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کو اٹھانے کی ہم میں نہیں ہے طاقت، واعفو، تو درگزر کر، عنا، ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے پس ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیاتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے خزانوں میں سے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے قبول کر لیا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بھی ان آیتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو نیک عمل کا اجر و ثواب اور برے عمل کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دعا کے طریقے کی تلقین فرماتے ہیں، اور اس طرح اپنے پروردگار سے عرض کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جس کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ یہاں پر ہماری سورۃ بقرہ الحمدللہ مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔